نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما له إنك على كل شيء. جی سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 سے ہم نے پڑھنا ہے 112 سے 112 جو آیت تھی یہ ہم نے تھوڑی سی ابھی سٹارٹ کی تھی لاسٹ ویک، لیکن چونکہ بہت تفصیل طلب آیت ہے تو اس کو آج ہم زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ ویک آیات کی تھی ان کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے ایک بڑی امپورٹنٹ بہت اہم آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اہم بات کی وہ ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 111 تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین والی جو آیت تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں، ان کے مالوں اور ان کی جانیں اور ان کے مال جو ہیں جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، اور پھر یہ بھی کہ وہ مارتے بھی ہیں، مارے جاتے بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سچا وعدہ ہے جو کہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور اب قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کے بعد خوشخبری دی گئی کہ تم نے بہت زبردست سودا کیا ہے اللہ کے ساتھ اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ تو اس میں ایک تجارت کا، ایک سودے کا، ایک بیع کا ذکر کیا گیا کہ جو کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ کے ہاں فروخت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے بدلے میں جنت خرید لیتے ہیں۔ فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری جو خواہشات ہیں اور اپنی جو ساری پسند ناپسند، اپنی مرضی، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دینا، اس کو یہاں پہ جو ہے وہ بیع سے موسوم کیا گیا ہے، اور کہ اپنی پوری طرح سے اپنی کمپلیٹ سبمیشن جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیتا ہے تو وہ پھر اس وقت اپنے ایمان کے دعوے کو سچا ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کمپلیٹ سبمیشن ہم ایمان والوں سے ریکوائرڈ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں جو انٹرسٹنگ بات وہ یہ کہ خالق بھی اللہ تعالیٰ، مالک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہماری جانوں اور ہماری مالوں پر تصرف تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، یٹ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال، میری چیزیں، میری جان مجھے دے کے مجھ سے ہی سودا کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام، خاص فضل، خاص کرم ہے اس کا کہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ڈیل آفر کر رہے ہیں، اور جو اس کو کر لیتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، نوید بھی ہے، اور اس کے لیے جنت کی نوید، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم ترین کامیابی کا ہے۔ تو ہم دنیا میں کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جو اصل بڑی عظیم کامیابی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سودے، اس تجارت کو قرار دی کہ تصرف اللہ کا ہے، ہمیں تو صرف ٹیمپریری ایک امانت کے طور پہ یہ چیزیں دی گئی ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے ہی تصرف میں دے دیں، حالانکہ وہ چیز تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو تھوڑا سا تصرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کے بارے میں بس یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں۔ تو یہ ایک بہت زبردست یہاں پہ ایک تجارت، ایک سودے کا ذکر کیا گیا، اور اس کو عظیم کامیابی بتایا گیا، اور اس کو آپ کہہ لیں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بتایا گیا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں بھی دی گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کون ہیں جو اس طرح کا سودا کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے وہ اگلی آیت میں بتائی گئی۔ اگلی جو آیت ہے وہ میں پڑھ لیتی ہوں ایک دفعہ دوبارہ سے، اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 112، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔
توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے، ایسے مومنین کو خوشخبری دیتے۔ لیکن پھر خوشخبری کا ذکر آ گیا ان مومنین کا جنہوں نے ایسا سودا کیا، اور اس میں جو سب سے پہلی صفت تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی التائبون، توبہ کرنے والے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب جمع کے صیغے ہیں، تائبون توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، حامدون حمد و شکر کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کے حوالے سے ہم نے اس کو یہ دیکھا تھا، سب سے پہلی خصوصیت کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے فوری اپنی گناہوں اور اپنی خطاؤں اور اپنی لغزشوں پہ اقرار کر کے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کر کے توبہ کی شرائط کے ساتھ وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے، کیونکہ جیسا یہ ہے نا کہ آپ نے جب بھی کچھ کام کرنا ہے تو اس سے سب سے پہلے ایک صفائی کی، کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور وہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، یعنی اگر آپ کا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا تو آپ ظاہر ہے اس میں جو ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے اور تقویٰ بھی دل کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر خود بھی پاک ہیں، طیب ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پہلے صاف کریں، اسی لیے دلوں کا تزکیہ اور اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین ٹول جو ہے وہ استغفار بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے سب انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ان غلطیوں اور خطاؤں کو ختم کر کے اپنا معاملہ صاف کیا جائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ توبہ استغفار۔ اور توبہ استغفار انسان کے لیے راستے بھی کھولتا ہے مصائب میں، مشکلات میں، یہ بھی بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا انعام و کرام لینے کا بھی یہ بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت رحمت اور فضل کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس کی یعنی آپ کہہ لیں کہ دعائیں جو ہیں وہ بھی اور زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہیں اور زیادہ قبولیت پاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم کئی دفعہ حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ التائبون میں اگر آپ جو اس کا لفظی مطلب ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں، تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والا، پلٹنے والا، یعنی ایسے لوگ جن کو ہر لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی یاد رہتی ہے، چاہے کیسا بھی زندگی کا معاملہ ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، بیماری کا ہو، مصیبت کا ہو، نقصان کا ہو، یا کچھ فائدہ مل جانے کا یا کوئی کامیابی مل جانے کا، ہر حالت میں وہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی انہیں ہر حال میں اللہ ہی کی یاد آتی ہے، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، مصائب، آزمائشیں، یہ سب تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ہمارے ذہن میں پہلی سوچ کیا آتی ہے۔ فرض کریں اگر فرض کریں کسی کو کوئی بیماری آئی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس تو بڑا پیسہ، میں تو وہ فلاں بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، اس سے جا کے علاج کراؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے اور اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی ذات ہی مجھے شفا دے گی، اور وہ جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرض کر لیں آپ کو کسی بہت خاص جگہ پہ بہت ارجنٹلی ان ٹائم پہنچنا تھا، لیکن آپ لیٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے، تو اب کوئی یہ کہے کہ کوئی نہیں، میرے پاس تو وہ بڑی زبردست ماڈل کی بڑی سپیڈ پکڑنے والی گاڑی ہے، میں تو لیٹ نہیں ہوگا، میں تو فوری ہی پہنچ جاؤں گا۔ اور دوسرا ایک بندہ جو یہ کہے کہ سب معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، یا وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام جو ہے وہ خیریت سے کرے، مجھے ٹائم پہ پہنچا دے، ایک یہ رویہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کسی کا کوئی نقصان ہو گیا اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے نقصان ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس میں مدد کریں گے، اور جو بھی نقصان کی آزمائش آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو خود چیک کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس وقت توجہ ہماری کدھر جاتی ہے، خیال ہمارا کدھر جاتا ہے۔
اور اسی طرح جب کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے، تو اس وقت ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ بعض لوگ ہوتا ہے نا، خوشی مل گئی، کامیابی ہوگی، آپے سے باہر چھلانگے لگانے شروع کر دی، دیکھا مجھے تو پتا تھا میں تو ضرور کامیاب ہوں گا، میں نے آئیڈیا ہی ایسا لڑایا تھا، میں تو ہوں یہ، میں تو فلاں یہ، وہ اپنے آپ کے ساتھ اس بات کو منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا یہ کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، دیکھا وہ میں نے اس وقت یہ کیا تھا نا، اور میں نے بعض دفعہ یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں وہ بس میں نے یہ صدقہ کیا تھا نا اس لیے میری جان بچ، یعنی ہم ہر چیز کو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر یہ رویہ ہو اور یہ بات ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ نے رحم کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا، یا بعض دفعہ لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ وہ فلاں ڈاکٹر جو ہے نا اس نے مجھے ٹھیک کیا، تم بھی اس کے پاس جاؤ، وہ سب کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا نہ دینا چاہے تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا، ڈاکٹرز کے ہاتھ میں، ڈاکٹرز تو صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ وسائل ہم نے ضرور اختیار کرنے ہیں، اسباب ہم نے ضرور اپنانے ہیں، لیکن بھروسہ جو ہے نا وہ مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے، وہ اسی ذات پہ رکھنا ہے جو الشافی ہے، جو شفا دیتا ہے۔ تو یہ بس سمجھنے کا طریقہ ہے کہ اگر ہر چیز میں ہمارا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کہ پھر ہمارا آپ کہہ لیں کہ وہ سودا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سوچتے ہوئے تدبیر کرنی ہے کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھنی، یہ نہیں کہ انسان کہے کہ کیا اس کا مطلب ہے تدبیر نہیں کرنی چاہیے یا اسباب نہیں اختیار کرنے چاہیے، ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ سوچ کہ جو تدبیریں میں اختیار کر رہا ہوں، جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں، نتیجہ تو ان کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو یہ منہج انسان کی زندگی کا ہے تو پھر اس میں ایمان موجود ہے، یعنی التائبون میں اس کا شمار ہوتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے نا۔ صرف مطلب گناہ کر کے توبہ کرنا نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کا ایک منہج کہتے ہیں طریقے کو، پوری زندگی کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تنگی میں، فراخی میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، مصائب میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، ہر چیز میں اللہ کی طرف لوٹنے والے، ہر چیز میں اللہ کی طرف جانے والے اور اللہ سے مدد مانگنے والے، اسی کا شکر ادا کرنے والے اور اسی کے آگے جھکنے والے، یہ ہے التائب، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا نا کہ کافر اور منافق جو ہے دونوں کا فرق بتاتے ہوئے کہ ایک مومن جو ہے اس کو جب مصیبت یا مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس پہ بھی وہ اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور خوشی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پہ بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ جبکہ کافر منافق جو ہے وہ دونوں صورتوں میں گناہ ہی کماتا ہے، کہ تنگی آئی تو ہائی وائی کرنا شروع کر دیا، بے صبری کی، اور یا ادھر ادھر لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، اور جب کوئی خوشحالی آئی تو اس پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے، پھر بھی گناہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے انسان کو یاد رکھنے کی نا، کہ ہر حال میں اللہ کی یاد آئے۔ کوئی غلط کام بھی ہوا ہے نا تو، یا کوئی ایسی مشکل آئی ہے تو انسان یہ سوچے کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میرے سے کوئی ایسا کام ہوگا، اس میں بھی اپنی یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک عاجزی کا اظہار ہے، اور تائبون جو ہے نا وہ وہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جن کے اندر تکبر، غرور یا اپنی ایک انا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، وہ تائبون میں نہیں آ سکتی۔ وہ تو غلطی کر کے بھی اس کے اوپر دینا شروع کر دیں گے مختلف قسم کے دلائل، اور اس کو اپنے لیے جائز کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ ویسے بھی جو اپنی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں نا ان کو اپنے ہاتھ میں سمجھتے ہوئے ہر چیز کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی بات ہے کہ یہ ایک پیمانہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ جو صفات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر رکھ کے ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اور یہ ظاہر ہر کوئی خود اپنے اس پیمانے پہ اپنے آپ کو پرکھ لے سکتا ہے نا، کوئی دوسرا تو ہمارے بارے میں نہیں یہ بتا سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود پرکھنا ہے، خود چیک کرنا ہے کہ ہمارا معاملہ التائبون والا ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی ایسی بنا لی ہے جس میں ہم ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں، یا ہماری سوچ فوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتی ہے؟ تو اگر تو ایسا ہے کہ سوچ فوری اللہ کی طرف جاتی ہے، فوراً انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فوراً اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بے ہو رہی ہے، پھر تو وہ جو تجارت ہے وہ ہو چکی ہے۔
لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے جو صفت ہے العابدون، عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ عبد جو ہے عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور عبد کون ہوتا ہے؟ عبد غلام کو کہتے ہیں۔ تو العابدون یعنی غلامی کرنے والے، اگر آپ اس کا لفظی مطلب لیں، اس کی غلامی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غلامی، اپنی دل کی یا اپنے دماغ کی اور اپنی خواہشات کی غلامی کرنے والے نہیں، اور نہ ہی اپنے معاشرے کی یا معاشرے کے رسوم و رواج کی یا لوگوں کی یا رشتہ داروں کی، ان کی غلامی کرنے والے نہیں، اللہ کی بندگی کرنے، اللہ کے ہر بات ماننے والے، اس کے سامنے جھکنے والے، یعنی جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس ہم یا اللہ تیری مرضی پر چل رہے ہیں اور تیری ہی بات ہم نے ماننی ہے، کسی اور کی مرضی ہم نہیں چلائیں گے اپنی زندگی میں۔ کیونکہ جب آپ اپنی زندگی میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں فلاں کو خوش کر دوں، اس کو راضی کر لوں، اس بندے کو جو ہے میں اپنے سے خوش کر لوں یا اپنے سے امپریس کر لوں، تو آپ یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس بندے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو یہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، یہ تو بیسیکلی اس کے انکار کے مترادف ہو جاتا ہے نا۔ کہ جب ہم نے کہا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا کہتے ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے لیے جھکا جائے، تو زبان سے ہمارا دعویٰ یہ ہو، اور ہم جب کام کرنے کا معاملہ آئے یا عمل کرنے کی بات آئے تو اس وقت ہمارے سامنے لوگ آ جائیں، معاشرہ آ جائے، یا جو بھی کوئی ہمارے بڑے ہیں ان کو ہم خوش کرنے کے لیے لگ جائیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا معبود ماننے کا انکار کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم جس کی مرضی پر چل رہے ہیں اور جس کی مرضی پوری کر رہے ہیں، پھر تو ہم اس کے غلام ہوئے نا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہیں پہ کسی کو اپنے جاب کے باس کا غلام بنا ہوا ہے، تو کہیں پہ کوئی اپنے معاشرے کے رسوم و رواج کا، تو کہیں پہ اپنے باطل حکمران کا غلام بنا ہوا ہے، تو کہیں پہ اپنا جو برادری ہے، دوست احباب رشتہ دار، ان کا غلام بنا۔ حالانکہ دیکھیں جو خالق ہے، جو مالک ہے، اصل حق تو اسی کا ہی ہے نا، کہ اس کا بندہ، اس کا غلام بنا جائے۔ تو اگر ہم یہ حق خالق سے لے کر مخلوق کو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے خالق کے حق میں کمی کی، تو یہ تو شرک کے مترادف ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ بیس لائن ہے، یعنی شرک جو ہے اس کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک بنیاد یا ایک باٹم لائن یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور پھر عابدون ظاہرہ اس میں عبادت کے حوالے سے بھی مطلب آ جاتا ہے، عبادات کرنے والے، اور عبادات چاہے قولی ہیں، چاہے بدنی ہیں، چاہے مالی ہیں، ہر طرح کی عبادات اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ تمام ہر طرح کی عبادات کرتے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے مزار پہ چلے گئے، کسی پیر فقیر کو خوش کر دیا، اس کے لیے صدقہ، اس کے لیے چڑھاوا، قربانیاں، کھانے پکا کے دینا۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا نا۔ نہیں، عابدون وہ ہے جن کی چاہے بدنی عبادت ہے، چاہے مالی عبادت ہے، چاہے قولی عبادت ہے، وہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، اور کوئی دھیان، کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں۔ اور پھر یہ جو بندگی کی جو بات ہو رہی تھی، یہ بھی پھر ہر وقت ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی اس کے بعد پھر اپنی نفس کا، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کا بندہ بن گئے اور حرام مال بھی کما لیا، جھوٹ بھی بول لیا، دھوکہ فریب بھی دے دیا، پھر دوسری نماز کا وقت آیا، دوسری نماز پڑھ لی اور بس اتنی دیر تک وہ سجدے کیے اور اس کے بعد پھر جا کے وہی اپنا رویہ شروع کر دیا زندگی کے۔ یہ نہیں، اس میں ایک وہ جو ہے نا دائمی ہے بات کہ ہمیشہ بندگی کرنے والے، ہمیشہ عبادت کرنے والے، ہمیشہ توبہ کرنے والے، تائبون ہے، عابدون ہے، حامدون ہے، جو بھی ہے، ان کے یہ جو صفات ہے نا، یہ ہمیشہ کرنے والی ہوتی ہے۔
یہ نہیں ہوتی کہ کسی وقت کر لیا بس اپنی مرضی سے، یا جو بس آپ سمجھ لے کہ عبادت جو اس کے ریچول سمجھ کے ان کو کر لیا اور اس کے بعد بھول گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر وہی اپنی زندگی کا طریقہ اپنا لیا، ایسا نہیں۔ تو یہ ایسے جو عابدون ہیں وہ ہمیشہ عبادت کرنے، یعنی ان کی حالت عبادت ہمیشہ رہتی، وہ ہر وقت اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، چاہے ہم نماز پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں، وہ ہر حالت میں خود کو عابد ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ ہر حالت میں یہ دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے، کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو ناراض کرنا تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا نا، اور نہ ہی وہ اپنے مالک کو چھوڑ کے کسی اور کی مرضی کی کام کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور وہ ہر وقت کی اس کی حالت ہوتی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے تو وہ صبح 4 بجے غلام ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوپہر کو 1-1:30 بجے غلام ہوگا اور اس کے بعد نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اسی لیے اگر آپ اس کو غلامی کے معنوں میں لیں تو یہ بات صحیح سمجھ آتی ہے کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے، اس میں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہمیشگی کا مفہوم ہے، دائمی اس صفت کا ہونا، اس کا مفہوم۔ تو عابدون ہر وقت حالت عبادت میں خود کو سمجھنے والے، ہر وقت حالت بندگی میں رہنے والے، ہر وقت خود کو اللہ کا غلام سمجھنے والے، چاہے وہ کوئی چھوٹا معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ٹریٹمنٹ آپ نے کسی طرح کا بھی کرنا ہے، یا آپ ویسے ہی کسی جگہ پر اکیلے بھی ہیں، اس وقت بھی آپ کے اوپر کوئی ایسے خیالات کا غلبہ ہے، کچھ شیاطین ہے یا کوئی ایسا نفس ہے، اس کو اس وقت بھی کنٹرول کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ بے شک اس وقت کوئی اور نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کا عبد ہوں، جس کا بندہ ہوں، اس کو تو علم ہے، میں نے اس کو اس کی رضا جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر حالت میں، ہر معاملے میں زندگی کے اللہ سبحانہ تعالی کی بندگی کو یاد رکھنے والا، اور پھر عبادت میں بھی آپ ظاہر ہے جو نفلی عبادات ہیں، ظاہر فرائض کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں، چونکہ آگے جو ہے راکعون و ساجدون کا آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد الحامدون، حامدون جو ہے حمد سے ہے، جس کا بنیادی طور پہ ہم ترجمہ تو یہی کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے، لیکن حمد جو ہے نا یہ ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایسا لفظ ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب تعریف و شکر ہوتا ہے تو اس کے لیے حمد کا ورڈ آتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس انسان کی حمد کریں، انسانوں کے لیے تعریف یا مدح اس طرح کے الفاظ میں ہوتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسی تعریف جس میں ساتھ شکر کے جذبات ہوں، وہ حمد ہو۔ یعنی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا یہ حمد جو ہے اس میں دونوں معنی آتے ہیں، عربی میں جب ہم حمد کہتے ہیں تو اس میں تعریف اور شکر دونوں طرح کے معنی آ جاتے ہیں، تو ایسی حمد جو شکر کے جذبات ساتھ لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی الحامدون، الحامد کی جمع، اس میں بھی ایک وہ ہمیشگی کا اور دائمی یہ کام کرتے رہنے کا مفہوم آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کو یہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ جو کچھ مجھے دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، الحمدللہ۔ جو میرے حالات ہیں، جس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، الحمدللہ۔ تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کلمات کو، شکر کے کلمات کو اور اللہ کی حمد بیان کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایسا طریقہ کار ہے زندگی کا، اگر یہ انسان اپنا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا طریقہ اور ساتھ ساتھ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، تو یہ جو ہے انسان کی آپ کہہ لیں کہ کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، کامیابی کی طرف کا ایک ذریعہ ہے۔ تو
جو بھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے نا، اگر آپ التائبون اور العابدون کو بھی ساتھ دیکھیں جس کا پہلے ذکر ہوا، کہ یعنی تائبون بن جانے کی توفیق مل جانا، عابدون بن جانے کی توفیق مل جانا، اس پر وہ اللہ ہی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ ہاں وہ فلاں جو ہے نا اس نے مجھے یہ کر کے دیا ہے. تو جیسا ہوتا ہے نا بعض لوگ کو جو ایک چاپلوسی والا جو رویہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریفیں کری جاؤ، ان کو خوش کیے جاؤ، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کر لیں گے نا ان کی تعریفیں کر کر کے، تو ہمارا بس بیڑا پار اور ہمارا کام بن جائے گا. لیکن جو یہ الحامدون ہوتے ہیں نا، ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے تعریف کرنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے، شکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ مالک اور مختار کل سمجھتے ہیں کہ آسمان و زمین کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی کوئی اچھے کام کرنے پہ یا کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ انسانوں کی تعریف کرنے سے کوئی منع نہیں کیا گیا، صرف ایک سوچ دی جا رہی ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نظریہ انسان کا یا اس کی سوچ کا انداز وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. جیسے ہماری اگر کسی نے تعریف کی ہے تو آگے سے الحمدللہ یہ تعریف جو ہے اصل وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. ہمیں کچھ مل گیا، ہماری کوئی چیز اچھی ہو گئی، کوئی کامیابی ہو گئی، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہر وقت اپنے لیے یہ عادت رکھیں کہ سجدہ شکر کرنے کی، اللہ کے لیے ہر وقت الحمدللہ کا کلمہ بولنے کی. اور یہ الحمدللہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ جو ہے نا یہ بھی پورا زندگی کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے. یعنی انسان کی زندگی اس طرح سے گزر رہی ہو کہ اس میں ناشکری کا ایلیمنٹ نہ ہو، اور اس میں واہ ویلا اور ہائے وائے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے کرتے تھے. بعض لوگوں کا یہ بھی ہو جاتا ہے نا. دیکھیں مسائل، مشکلات، نقصان یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور سب کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ کچھ نوعیت کے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی اور نوعیت کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا مالدار ہے، بڑا ویل سیٹلڈ ہے، بڑا زبردست ہے، تو اس کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ امیر بھی ہوگا تو اس کو کسی نہ کسی طرح کے کوئی چیلنجز ہوں گے، ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا نا، یا ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہاں یہ اب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کسی کو زیادہ دے دیا، وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے، اور کسی کو غربت میں ڈال دیا تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں جو وہ اپنی حکمت سے کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر تو ہمیں اعتراض نہیں. ہمیں بحیثیت اللہ کے عبد کے ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ظاہر جو تسبیحات ہیں ان کو بھی امپورٹنٹ سمجھیں، اور اپنی زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ ہے جس میں اللہ کے سامنے شکر گزار بندہ بنا رہنا، اس کی بھی جو اہمیت ہے نا اس کو بھی بنا. اور بلکہ یہ جس طرح جو 3 تسبیحات ہے نا، ایک لا الہ الا اللہ، ایک الحمدللہ اور ایک استغفر اللہ، استغفار کرتے ہیں. یہ اگر انسان سمجھ لے نا، التائبون استغفار کے حوالے سے، العابدون لا الہ الا اللہ کے حوالے سے، الحامدون جیسا میں نے آپ کو کہا کہ الحمدللہ، یہ 3 تسبیحات جو ہے نا کوشش کریں کہ ان کی طرف ضرور توجہ رکھیں یا ان کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اور اپنی زبان کو کوشش کریں کہ اس کا عادی بنا لیں. یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اگر انسان کی زبان اس کی عادی ہو جائے تو پھر موت کے وقت بھی یہ کلمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زبان پہ جاری کر دیں گے. اور یعنی لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کے اوپر ساتھ پھر غور بھی کریں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کوئی میرا اور الہ نہیں ہے. اور اس لیے استغفار کرتے ہوئے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میری جو بھی خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، جو میرے گناہ ہیں، ان سب کو بخش دے، میں اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں. استغفار جو ہے وہ قول ہوتا ہے، اور توبہ جو ہے وہ عمل کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو زبان سے توبہ کرتے رہیں اور عمل سے بھی جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے رہیں. ہر چیز میں اللہ کی طرف لوٹتے رہیں، اور جو غلط ہوا ہے اس کو چھوڑ کے دوبارہ اس سے بچتے رہیں. اور الحمدللہ ہر وقت اللہ کی تعریف، ہر وقت اللہ کا شکر،
تو اپنی زبان کو نا ان کلمات کا عادی بنائیں. جب بھی آپ فارغ ہیں، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ واک پہ ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، ایون شاپنگ کرتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ آپ کی زبان میں یا آپ کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اس کے کلمات جو ہیں وہ جاری رہے. اگر یہ عادت بن جائے نا تو ہر وقت یعنی ایک اقرار کی بھی عادت، ہر وقت استغفار کی بھی عادت، ہر وقت حمد و ثنا اور شکر کی بھی عادت. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی ایسا مصائب آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو چونکہ زبان عادی ہوتی ہے نا تو پھر زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں. یہی تو فائدہ، یہ جو زندگی کا ایک طریقہ وہ بنانے کا ہم بات کریں نا کہ زندگی کا طریقہ اس طرح کا ہونے چاہیے، ایسا کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف نکلے، بغیر سوچے سمجھے لا الہ الا اللہ ہمارے منہ سے نکلے. اور اسی طرح پھر موت بھی آئے تو اسی کلمے پہ آئے. اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ یہ کلمہ ہمیں نصیب ہو موت کے وقت. تو یہ اپنی زندگی کا جو ہے نا ایک منہج، ایک طریقہ کار اپنا ہمیں بنانا چاہیے. تو التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ بھی سمجھنے کا ہے ورڈ. اس کا روٹ ورڈ سین یا اور ہا ہے، سائح کی جمع السائحون. اس کے دو طرح کے مطلب بیان کیے ہیں علماء. ایک تو جو اس کا لفظی مطلب ہے اسی کے حوالے سے، یعنی سیاح کون ہوتا ہے؟ ایک ٹورسٹ جو ہوتا ہے یعنی سیاحت کرنے والا. اور دوسرا جو ہے اس کا مطلب وہ روزہ رکھنے والے بھی کیا، یعنی الصائمون کے معنوں میں اس کو لیا گیا. صائم ہوتا ہے نا روزہ، سواد سے سواد اس سے یہ مطلب اس کا لیا گیا، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو اس میں یہ جو سائح جو ہے اگر آپ اس کو لیں، ساحہ یسیحو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح چلنا پھرنا سفر کرنا، یہ اس حوالے سے اس کا مطلب دیا جاتا ہے. یہ اصل میں اہل دین کی ایک ٹرم ہوتی تھی قدیم زمانے میں، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے والے، آنے جانے والے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی علم کے لیے اور اس دین کی خدمت کے لیے، تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا تھا سائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی المسیح کا جو ورڈ آتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے تبلیغ جو ہے بہت زیادہ سفر کر کے اور ادھر ادھر چل پھر کے کی، تو اسی معنوں میں وہ آتا ہے. جیسا آپ نے سنا ہوگا نا یہ عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں یا ہندو مت میں یہ جو جوگی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا تھا نا کہ وہ چلے جاتے تھے، وہ تارک دنیا ہو جاتے تھے، اور وہ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں لوگوں کو کچھ دین کا بھی بتا دیتے تھے، جو بھی ان کا دین ہوتا تھا، اور ساتھ یہ کہ خود بھی وہ ایک طرح کی اسی طرح کی حالت سفر میں رہتے تھے. اب جب اسلام آیا تو اسلام میں نے ظاہر ہے اس طرح کی رہبانیت یا ترک دنیا اس کو تو بالکل ناجائز قرار دیا، لیکن اللہ کے دین کے لیے آنا جانا سفر کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو انکریج کیا گیا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ. تو یعنی سیاحت کا ورڈ جو ہے وہ محض سیر و تفریح کے لیے آنا جانا نہیں ہے. اگر آپ اس کے حوالے سے دیکھیں جو ہمارے دین کی ٹیچنگ ہے، اس میں دینی مقاصد سے، بلند مقاصد سے کہیں نکلنا آنا جانا، چاہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا ہے، چاہے وہ رزق حلال کی تلاش میں نکلنا ہے، چاہے وہ دین کی اشاعت اس کی تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح کی سیاحت میں آ جاتی ہیں. تو یعنی عام کوئی وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، بڑے مقاصد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکلنا جو ہے نا، یعنی محض گھومنا پھرنا مراد نہیں ہے، بلند پاک مقاصد کے لیے نکلنا جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اقامت دین کے لیے نکلنا، یا جس طرح کفر زدہ علاقوں سے ہجرت کر جانا لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے. جیسے آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں یہ جو علماء ہیں یہ اکثر دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کے
لیکچرز ہوتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے چلنا پھرنا۔ اصل میں یہ تو اب آ گیا نا، وہ ٹورزم کا ایک کانسیپٹ، اور اس میں پھر بارڈرز اور پاسپورٹ اور ویزے، یہ سب چیزیں کر دی گئی ہیں۔ قدیم زمانے میں تو ایسی کوئی حدود و قیود نہیں ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے۔ تو دین کی تبلیغ کے لیے بھی لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ جاتے تھے، علم کے حصول کے لیے بھی اور لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس معنوں میں یہ السائحون جو ہے، یہ اس معنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے زمین پر چلنے پھرنے والے۔ اچھا، لیکن اس کا جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ثابت ہے۔ اصل میں یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک حدیث پڑھ کے بتائی نا، سیاحت امتی جہاد فی سبیل اللہ، کچھ علماء تو اس کو لیتے ہیں صحیح، لیکن کچھ کو اس حدیث کی سند پہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اتنی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو جو لیتے ہیں اس کے حساب سے بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ بتا دی ہے۔ بیسیکلی تو جو اس سیاحت کے معنوں میں اگر اس کو لیا جائے نا، تو یہ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اور جہاد تو کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں ہی جائے گا۔ بیسیکلی تو متحرک لوگ جو ہے، یعنی جو بیٹھ رہنے والے نہیں ہوتے، ہر دم آگے بڑھنے والے، کیونکہ یہ جو اس کا مفہوم ہے السائحون میں، اس میں ایک حرکت کا مفہوم آتا ہے نا۔ تو چاہے اب آپ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے وہ حرکت کر رہے ہیں، یا خود اپنے علم کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، یا دین کی تبلیغ کے لیے، جو بھی آپ جس طرح کی بھی ایفرٹ کریں، ایک حرکت کے مفہوم میں وہ آ جاتا ہے، ساحہ یسیح۔ جبکہ جو دوسرا مطلب ہے اس کا روزے کے معنوں میں، وہ بھی بہت سے علماء نے اس کا لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، جس سے مراد یہ ہے۔ اور ان دونوں میں کنیکشن کیسے بنتا ہے اب انسان کے کہ روزہ دار کدھر اور السائح کدھر، مطلب یہ تو دونوں بالکل مختلف مفہوم بظاہر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک روزہ دار بھی جو ہے نا، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح اب اس کے زندگی کے معمولات فرق ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، جس طرح کے ایک مسافر کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی نہ نیند جو ہے وہ اپنی مرضی کی ہوتی ہے، نہ چلنا پھرنا اپنی مرضی کا، اور چلنا پھرنا ان دا سینس کہ ظاہر ہے آپ اس طرح کی زندگی یا اپنی زندگی کی ان آسائشوں اور کمفرٹس میں نہیں ہوتے ہیں when you are traveling، جو کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، سونے جاگنے کی روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ کھانا پینا بھی جو ہے وہ آپ کا ایک خاص وقت پہ ہوگا، سونا جاگنا بھی پھر اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ ایک رمضان کی روٹین آپ ذرا امیجن کر کے دیکھ لینا کہ کتنا اس میں بعض دفعہ انسان کو شروع میں تو بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اٹھنا، کھانا جس ٹائم پہ نہ آپ کو اٹھنے کی عادت ہوتی ہے نہ کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کنیکشن کے لحاظ سے ہے کہ یعنی جو الصائمون کے معنوں میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں، الصائمون کو کہ روزہ رکھنے والے، لیکن اس میں پھر روزے دار بھی ایسے کہ صرف کھانے پینے سے بچنے والے نہیں ہیں، وہ پھر برے اخلاق سے، بری باتوں سے، بری زبان سے اور برے رویے سے، ان سب چیزوں سے بھی بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ظاہر ہے جب بھی روزے کی اہمیت سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ روزہ تو صرف جو ہے وہ بھوک پیاس کا نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی پوری شخصیت کا ہوتا ہے، آپ کے معاملات کا ہوتا ہے، آپ کی گفتگو لوگوں کے ساتھ، اخلاق، ان سب چیزوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو روزے کے معنوں میں لیں نا، تو اس میں دائمی روزے رکھنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا ایک دوامت کا مفہوم تو اس میں ہے، ایک ہمیشگی کا مفہوم اس میں ہے، چاہے آپ تائبون کو لیں، العابدون کو لیں، الحامدون کو لیں، ایک کنٹینیوٹی کے معنوں میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمیشہ کے روزے رکھتا ہے اس کو سائح کہتے ہیں، یعنی زیادہ روزے رکھنے والا ہے۔ اس سے صرف وہ مراد نہیں ہے جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ تو فرض ہے نا، وہ تو کرنے ہی کرنے۔ اس میں مراد ہے روزے میں مداومت کرنے والے، یعنی دوام کرنے والے۔ تو یعنی اس میں پھر نفلی روزے بھی آ جاتے ہیں۔ اب نفلی روزے میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سوموار اور جمعرات کے روزے کا تھا،
وہ آپ لے لیں، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو مہینے کے 3 روزے جو ایام بیت کے روزے ہیں وہ رکھ لے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو 13 14 15 جو چاند کی تاریخ کے روزے ہوتے ہیں ایام بیت ان کو کہتے ہیں. اور اس میں پھر اس کو علماء اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جس طرح یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیکی کا اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے اس کا اجر دیتے ہیں، تو وہ یہ کہ یعنی ہر مہینے میں 3 دن روزے 3 ملٹیپلائڈ بائی 10 30 دن بن گئے، یعنی پورے مہینے کا ہی آپ کو ہر مہینے ثواب مل گیا، یعنی پوری زندگی کے ہی روزے ہو گئے. تو اس طرح سے انسان الصائف بن جاتا ہے. اس طرح سمجھانے کے لیے میں تو اسی طرح جس طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اور اس میں بھی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے انسان نے ساری زندگی کے روزے رکھے. اور وہ کیسے؟ وہ بھی ایسی ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھ لیے رمضان کے، اس کو 10 گنا آپ کر لیں تو 10 مہینے کے روزے ہو گئے. باقی 6 روزے رکھے وہ بھی 10 گنا ہوئے تو 60 روزے ہو گئے جو کہ 2 مہینے کے ہو گئے. تو 10 + 2 = 12 months، تو گویا پوری زندگی کے روزے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یعنی اس میں جو ہے نا روزے میں ایک مداومت کرنا یا ہمیشہ روزے رکھنا یا ہمیشہ حالت روزے میں ہونا، یہ چیز اس میں مراد آ جائے. ٹھیک ہے. تو یعنی الصائف بننے کے لیے اپنے اندر تھوڑی یہ خصوصیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف فرضی روزوں تک خود کو محدود نہیں رکھنا، فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے جو ہیں ان کا بھی وقتاً فوقتاً اہتمام کرتے رہنا چاہیے، جو بھی جس کی جتنی ہمت ہے. ابھی جس طرح یہ 10 محرم عاشورہ کا روزہ تھا، یا جس طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے جس کی بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بہت فضیلت بیان کی ہے. تو جو جتنی توفیق انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مل جائے وہ کرتے رہے. تو اب ظاہر ہے اس میں عمر کا بھی تقاضا ہے، اس میں ہمت صحت کا بھی تقاضا ہے، ان سارے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی، کیونکہ دیکھیں ہر ایک کی انرجی، ہر ایک کی حالات، ہر ایک کی زندگی، عمر، یہ سب مختلف ہے نا. بعض لوگ تھوڑی زیادہ عمر میں بھی یہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، بعض لوگ کم عمری میں بھی اس کے قابل نہیں ہو جاتے. تو اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اور ظاہر ہے دعا بھی کرنی ہے اور تھوڑی بہت کوشش بھی کرنی ہے. اور جب آپ اس طرح آن اینڈ آف اگر سال میں کچھ اس طرح روزے رکھتے رہے نا، جو بھی جیسے فرض کریں اگر یہ عاشورہ کا یا یوم عرفہ کا یا شوال کا یا ویسے کسی وقت اگر آپ نے کوئی رکھی ہے، تو جب رمضان آتا ہے نا تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، وہ ہائے ہوئے والا معاملہ ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی باڈی جو ہے نا وہ سارا سال اس روٹین کی تھوڑی بہت عادی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے ہر مہینے کوئی نہ بھی رکھے، کچھ مہینے کے بعد ہی کچھ رکھ لے. بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کوئی ویسے کوئی حاجت کا یا شکرانے کا یا یہ کہ چلو مسنون ہے یہ میں اس میں رکھ لیتا ہوں. بعض لوگ بھی کچھ روزے رہتے ہوتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اگر وہ سوموار اور جمعرات کو رکھ لیں تو ڈبل ثواب مل جاتا ہے سنت پوری کرنے کا بھی. اور آپ کے جو خواتین کے روزے ظاہر رہ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی بھی کسی وجہ سے، کوئی سفر کی وجہ سے بھی رہ سکتا ہے، صرف خواتین کے لیے بہرحال اس کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو بہرحال آپ، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے نا، جس طرح آپ دوسری عبادت کرتے ہیں اس میں آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں نا ایکسٹرا چیز کرنے کے لیے، تو اسی طرح یہ اس سے مراد ہے الصائفون، روزہ رکھنے والے کے مفہوم میں. اور علماء نے دونوں مطلب اس کے لیے ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ہے تو وہ نہیں ہے. تو اس لیے دونوں کے حوالے سے ہم ان کو دیکھیں، اور دونوں میں یہ ہمارے لیے تربیت کے بہت سے اصول نکلتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں سمجھنے والی. چاہے آپ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے لے لیں اور پھر جہاد کے ڈیپر مفہوم میں جا کے کچھ بھی اس لحاظ سے سیر و تفریح کو آپ لے لیں، مطلب عام معنوں کا سیر و تفریح چلنے پھرنے کے لحاظ سے حرکت کے، اور چاہے جو ہے وہ آپ اس کو روزہ رکھنے کے حوالے سے لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کی صفات میں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے اس بے یا اس تجارت یا اس سودے کو کر لیتے ہیں جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا. اس کو آپ نے بیک گراؤنڈ میں ضرور یاد رکھنا ہے. اور کیا صفات ہوتی ہیں ان کی؟ الراکعون، رکوع کرنے والے. ٹھیک ہے.
اب رکوع جو ہے اس سے ظاہر ہے نماز کا ایک فوراً خیال انسان کو آتا ہے، یعنی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور اس پہ بھی پھر مداومت کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیشگی کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں بھی ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی، باقی چھوڑ دی، یا کسی وقت پڑھ لی کسی وقت چھوڑ دی، رمضان آیا پڑھ لیا باقی پھر چھوڑ دیا، ایسے نہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک اگر ایمان کا دعویٰ ہے اور اس میں پھر انسان نے یہ بھی کہا کہ میں تو عبد ہوں اور میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور پھر ساتھ خواہشات بھی یہ ہیں کہ ہمیں جنت بھی چاہیے، تو اس کے لیے پھر کچھ عمل تو کرنا پڑے گا نا، اور اس عمل میں جہاں عبادات ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، حقوق العباد امپورٹنٹ ہے، حقوق اللہ کی کوئی ایسی پوچھ نہیں ہوگی، یہ سب یعنی خود کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ہمارے دین میں تو دونوں چیزیں اور ان کا بیلنس ہی سکھایا گیا۔ نماز کے بارے میں تو پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے، تو وہ کیسے ہم اس کے بارے میں کہہ دیں کہ جی یہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے۔ تو خود ہی سے اپنی طرف سے لوگوں نے کوئی آسانیاں نکالنے کے لیے اس قسم کے کانسیپٹس بنا لیے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یہود تھے ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، ابھی بھی نہیں۔ تو یہ یعنی ایک طریقے سے ڈسٹنگوش بھی کیا گیا ہے مسلمانوں کو ان لوگوں سے، یہود سے، کہ ہماری جو نماز ہے اس میں قیام، رکوع اور پھر سجود آتے ہیں، جبکہ ان کی نماز میں صرف قیام ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، بیچ میں سیدھا سجدے میں نیچے زمین پہ چلے جاتے ہیں، وہ رکوع نہیں کرتے۔ بہرحال اس سے مراد نماز پڑھنا اور اس میں پھر ہمیشگی کرنا، اور اس میں پھر ایک جو ہے نا ساتھ علماء رکوع میں چونکہ جھکا جاتا ہے نا، تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ اس کے ڈیپر مفہوم میں اس سے عاجزی اور تواضع بھی مراد ہے، یعنی جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، یعنی اکڑنا نہیں، اور ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا آپ جو ہے وہ بالکل جھکا دینا، اور پھر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر دن میں 5 دفعہ، کئی دفعہ جھکنا، یعنی ایسا اقرار کرنے والے دن میں کئی دفعہ کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کے سامنے عاجز ہوں، اس کا ہی قبضہ اور قدرت اور کلی اختیار ہے میری زندگی کے اوپر، میری زندگی کے تمام معاملات کے اوپر۔ یعنی آپ جب نماز میں رکوع کرتے ہیں نا، بالعموم ہم اس چیز کے مفہوم کی طرف غور نہیں کرتے نا، یعنی جب آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نا، تو یعنی اس کا اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اب باقی سب چیزوں سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، باقی سب چیزیں اب پیچھے رہ گئی، ٹھیک ہے، اب میں صرف اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اب میری آنکھیں، میرے دماغ، میری سوچیں، میری نظریں، وہ سب جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ مرکوز رہیں گی۔ یہ بیسیکلی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں یہ سکھانے کے لیے، یہ جو ابدیت کا جو معاملہ ہے نا، اس کو سکھانے کے لیے بار بار نماز ہمارے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، ہر معاملہ اسی کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، میری نظر، میری سوچ، میرا دل، میرے دل کے خیالات، میری زبان، سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر سے تر رہے اور اسی کی حمد و ثنا کرتی رہے، اور اسی کے سامنے میں نے جھکنا۔ جب ہم جھکتے بھی ہیں رکوع کے لیے، تو اس میں بھی اگر ہم اس وقت یہ ذہن میں لائیں نا کہ ہم کیوں جھک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کے لیے تواضع اختیار کر رہا ہوں، اس کے لیے جھک رہا ہوں، اس کے لیے ہیوملٹی، اس کے لیے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ میری کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، میری کوئی سوچ نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر طرح کا غرور، تکبر انسان کا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے جب سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے جھکے گا کوئی بعد میں جھکے گا، اس میں کوئی بڑے چھوٹے والی بات نہیں ہوتی، سب کو ایک ہی طرح کی نماز سکھائی گئی ہے، چاہے وہ کہیں کا بادشاہ ہے تو چاہے وہ کہیں کا فقیر۔ تو اللہ کے سامنے جھکنا جو ہے نا، رکوع کرنا، وہ یہ چیز انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ بس ہم نے جسے کہتے ہیں نا اپنا سر خم کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، جو اللہ نے کہا نا بس میں نے وہی کرنا۔ اور پھر اس میں ایک حدیث کا مفہوم بھی آ جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو
یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں عاجزی اختیار کروں گا تو شاید میری جو ہے وہ عزت کم ہو جائے گی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے جھکتے پھرے، اس میں اللہ کے سامنے عاجزی مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر آگے الساجدون بھی کہا گیا ہے، سجدہ کرنے والے. دیکھیں سجدے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی یہ جو پیشانی، جو اس کا سب سے آپ کہہ لیں کہ اہم ترین اس کے جسم کا حصہ اور سب سے زیادہ جو اس کی عزت و تکریم کی نشانی وہ انسان کی پیشانی ہوتی ہے. اسی طرح ہم محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ پیشانی اونچی یا ناک اونچی، ہم یہ چیزیں اس طرح سے بھی بولتے ہیں. انسان کا چہرہ اور اس چہرے میں بھی یہ پیشانی اور ناک جو ہے نا، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ پرومیننٹ بھی ہوتے ہیں، خاص بھی ہوتے ہیں، اہم بھی ہوتے ہیں. اور سجدے کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا یہ اہم ترین حصہ جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے. اور اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، اللہ کے سامنے جھک گئے، کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اپنی پسند ناپسند نہیں، کوئی وہ جو میں اور وہ انا، وہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دی. یہ مقصد ہوتا ہے اصل میں سجدے کا، جس کو ہم لوگ عموماً سمجھتے نہیں ہے نا. وہ جلدی جلدی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور سیدھا اٹھ کے بیٹھ گئے. تو یعنی نہ ان تسبیحات کا مفہوم سمجھا اور نہ اس سجدے کے مقصد کو سمجھا. اور بلکہ اکثر لوگ تو وہ ایک مصیبت سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اوہو اب یہ پڑھنا پڑ گیا، یا یہ کہ وہ بس ایک ریچول سمجھ کے کر لیا کہ بس ایک عبادت کا طریقہ یہ ہم نے کرنا ہے. اس کی روح سے واقف نہیں ہوتے، جو ایک ایسنس ہے نا اس سے واقفیت نہیں. اور اسی لیے پھر وہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، ایک پڑھ لی دو پڑھ لی چھوڑ دی. تو یہ جو اس میں وہی جو بات ہے نا وہ کہ اس میں ہمیشگی کرنی ہے، نماز میں بھی ہمیشگی کرنی ہے. تو یہ چیز جب سمجھ آئے گی تو پھر یہ جو ہے نا الساجدون میں شمار ہوگا. اس میں یعنی ایک ہمیشہ کا کرنے والا عمل اس میں بھی آ جاتا ہے، اس ورڈ میں بھی. تو اس میں پھر صرف فرض نماز سے نہیں آ جاتی، اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی جس طرح ایک وہ حدیث ہے کہ سجدوں کی کثرت جو ہے وہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. یعنی سجدوں کی کثرت سے انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر خالی فرض نماز پڑھ کے تو وہ اس طریقے سے کثرت نہیں ہو سکتی نا. اس میں پھر آپ کو ایکسٹرا چیزیں، سنتیں بھی، نفل بھی، یہ سب چیزیں بھی اس میں آ جاتی. اور اسی طرح پھر اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہوتی ہے الساجدون میں. یعنی اللہ کے سامنے جھک جانے والے، جہاں رب کا حکم آیا وہیں پہ سر تسلیم خواہ، وہیں پہ جھک گئے، بس کوئی دوسری بات نہیں، کوئی اپنی پسند ناپسند نہیں، کوئی میں یہ تو میں وہ، ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. بس اللہ کے سامنے سر جھکا دی. ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ دن میں فرض کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم 5 دفعہ اگر فرض نمازیں ہی پڑھ لیں تو ہر نماز میں کتنی رکھتے ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو کتنی دفعہ انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے. لیکن جو سمجھ کے نہیں کرتے ان کا پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے سلام پھیرا اس کے بعد پھر دنیا میں پڑ گئے، پھر وہی ساری دنیا کی جو اٹریکشنز اور دنیا کے معاملات اور ان کی دنیا کی اہمیت، وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی پھر یہی سمجھنے کی بات ہے کہ جو ایسنس ہے سجدے کا اس کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں اگر آپ عابدون میں بھی دیکھ لیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا عبادت میں ظاہر نماز بھی آ جاتی ہے، اور پھر ہم نے راکعون میں بھی دیکھ لیا، الساجدون میں بھی دیکھ لیا، اور اس میں پھر اگر آپ ہمیشگی کے مفہوم میں دیکھیں تو اس میں تو فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی آ جاتے ہیں. تبھی ایک مداومت ہوگی نا جب آپ زیادہ سے زیادہ کریں گے، ایکسٹرا کریں گے. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ صفات چاہیے ہیں تو جو لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے وہ کہاں کھڑے ہیں، اور انہوں نے کیا مطلب اپنی زندگی کا معاملہ کیا ہوا ہے، اور کیسے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی گزار کے جو ہے وہ جنت جیسی قیمتی چیز وہ تو مل ہی جانی ہے کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا. یعنی لا الہ الا اللہ کا خالی زبانی اقرار تو نہیں کرنا نا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا عملی اظہار بھی تو کرنا ہے اپنی بندگی کا، اور اس بندگی میں ہمیشگی کا. تو یہ اس میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس میں بلکہ ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یہ اصل میں ایک صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، اور مطلب جس طرح ان کو وضو کا پانی وغیرہ دیتے اس طرح سے. تو ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا کہ اپنی خواہش یا دعا کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کچھ اور، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس یہ مجھے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سجدوں کی کثرت کرو گے تو میں جو تمہارے لیے دعا یہ سفارش کروں گا اس میں پھر وہ اس دعا کی قبولیت کے ظاہر چانسز اور زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو اس میں مطلب ظاہر ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس کی قبولیت ہونی ہے، لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ امت کی تربیت بھی تو مقصود ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا عمل جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے. تم اپنا عمل کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. یعنی ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی، اپنے کفار کی بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے، جو بھی غلط کام کر رہے ہوتے تھے، جو بھی گمراہ تھے ان کی زندگی میں، تو سب کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. لیکن یہ ہے کہ اصل فائدہ تو اسی کا ہی ہے نا جو اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کرے. اور پھر یہ جو ہے کہ سجدوں کی کثرت، تو سجدوں کی کثرت خالی فرض نمازوں سے تو ہو نہیں سکتی نا، اس میں ظاہر ہے آپ کو ایکسٹرا چیز کرنی پڑے گی، نوافل کرنے پڑیں گے. تو یہ اس حدیث کا اصل میں مفہوم ہے. تو الساجدون سجدہ کرنے والے. اچھا اس کے ساتھ کیا ہے پھر ایک بہت اہم چیز، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے. ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ ایک وہی جو اہم ایک فریضہ جو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یعنی انسان نے اپنی زندگی، ایک مومن جو ہے بالخصوص ایک مومن نے اپنی زندگی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ صرف اپنے تک رکھ کے نہیں گزارنی. یعنی ایک خود غرض ہو کے ایک مومن نے اپنی زندگی نہیں گزارنی کہ بس میں خود تو عبادات کر لوں اور خود میں ذکر اذکار کر لوں، خود نیک کام کر لوں، لیکن دوسروں کو میں نے کچھ نہیں کہا. وہ جو ہے نا کہ اپنا مذہب چھوڑو نہ اور کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ، یہ غلط مقولے لوگوں نے بنائے ہیں کہ بس اپنے ساتھ معاملہ رکھو. اور جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی مذہب جو ہے یہ تو کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے نا، آپ نے کسی کو یہ نہیں کرنا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے دین کی جو ٹیچنگ ہے اس میں تو ایمان والوں کی اہم ترین صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. تو یہ یعنی ایک اصول بتایا گیا ہے، ایک اسلامی معاشرے کا بنیادی اصول، یہ ایمان کا تقاضا بتایا گیا ہے کہ اپنے سامنے اگر برائی ہوتی دیکھ رہے ہو تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر تمہیں اتنی قوت ہے، ٹھیک ہے نا. زبان سے روکنے کی کوشش کرو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کے لیے آواز اٹھا لو. اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل سے اس برائی کو برا جانا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کا مفہوم سب کو جو ہے نا وہ بالکل صحیح، سب کو پتہ ہی ہے یہ حدیث کافی ظاہر سب نے سنی، لیکن سنی ہوئی تو ہم نے ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا جہاں پہ معاملہ آتا ہے نا وہاں پہ ہم پیچھے رہ جاتے، وہاں پہ ہم پھر مختلف قسم کی چیزیں اور جو ہوتی ہیں ان کو پرائیورٹائز کر دیتے ہیں، یا یہ کہ اچھا خیر ہے جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے. ہمارے یہاں وہ جو ایک وہ لبرل مسلمز اور لبرل اسلام اس طرح کی ٹرمینالوجیز آتی ہیں نا کہ وہ امن و امان رکھیں، سکون رکھیں، بس اپنا کر لیں، دوسروں کو کچھ نہ کہیں. ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہمارے دین کا طریقہ. کہنا ہے جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں، اگر آپ کے سامنے کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس کو روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے نا تو آپ بھی اس جرم میں شامل. اس طرح گھریلو معاملات میں دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی ایک بعض گھروں میں کچھ کسی ایک بچے جو ہے اس کو لے کے کسی ایک بچے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کسی وجہ سے، یا فرض کریں جس طرح ہمارے یہاں وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے سسرالی، اس میں آنے والی جو بچی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، اس کے اوپر سارے مل کے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہوتا، یا
آپ ایسے جیسے آپ کے ورک پلیس پر ہیں, آپ کی جاب کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی برائی, اور آپ بولنے کی یا روکنے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر نہیں کچھ کر رہے ہیں, آواز نہیں اٹھا رہے ہیں, تو پھر یہ تو اس میں شامل ہونے والی بات. تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو یا تو ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے یا کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے, اگر وہ اتنا ہی مجبور ہے کہ کچھ نہیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے نا کہ دل میں بھی برا نہیں رکھ رہا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جو ہے نا وہ نہیں بچا, جس نے بالکل یہ فریضہ جو ہے وہ ترک کر دی. اور آج یہی تو معاملہ ہو گیا بہت سے لوگوں کا کہ وہ ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو ایمان تو ختم ہو گیا نا. ہم تو یہ اپنی طرف سے بات بنا کے بیٹھے ہیں, دین پرائیویٹ معاملہ ہے, ایمان پرائیویٹ معاملہ ہے, کسی کو کچھ نہ کہو. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. برائی نظر آ رہی ہے تو اس سے منع کرنا پڑے گا, یہ تقاضا ہے, اس کے اوپر بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. سورۃ المائدہ میں بھی ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھا تھا نا کہ ان پہ لعنت کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ یہ فریضہ ترک کر کے بیٹھ گئے تھے. تو مومن کی زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, اور اس سے جو ہے نا ایک بہت فائدہ جو ہوتا ہے, ایک بڑا زبردست, ایک بڑا شاندار کردار ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب خود نیکی کا حکم دینے والا اور خود برائی سے روکنے والا ہوتا ہے نا, تو اس کا اپنا معاملہ کیا ہو جاتا ہے. جہاں بھی وہ اگر غلط کام ہوتا دیکھے اس سے روک رہا ہے یا لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے, تو اس کا نتیجہ اپنی ذات کے لیے بھی پازیٹیو نکلتا ہے نا. یعنی آپ کے پاس پھر یہ گنجائش رہی نہیں جاتی کہ آپ وہ خود نیک کام نہ کریں یا آپ اس برائی میں ملوث ہوں. جس سے آپ روکیں گے آپ واقعی اس کو برا سمجھیں گے اور خود کو بھی اس سے روکیں گے, اور جس کام کو آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ اس کا حکم دے رہے ہیں تو آپ خود بھی وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ لیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے نا, یہ انسان کے اپنے تزکیے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے اللہ نے بتا دیا کہ جس میں سب سے پہلے تو انسان کی اپنے کردار کی پاکیزگی ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ بتایا ہے نا. تو اس سے انسان خود بھی جو ہے وہ اتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے اپنا کردار جو ہے وہ اتنا زبردست بنتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو جو ہے نا ہمارے دین میں اس کو بہت زیادہ اہم قرار دیا گیا, اور جو اس چیز سے بالکل عاری ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ برائی کو برائی نہیں کہنا, کسی کو اچھا کرنے کا نہیں کہنا, تو وہ پھر ایک طریقہ کار وہی ہو جاتا ہے جو آج ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے نا, کہ ہمیں ہمارے سامنے کئی ایسے کام جو برے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں برے لگنے بند ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ برائی کو دیکھ کے اس کو روکتے نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ وہ آپ کو ایک عام سی چیز لگنے لگ جاتی ہے, آپ کو برائی لگتی نہیں ہے, اور پھر وہ انسان خود بھی اس کا یہ ہوتا ہے چانس کہ وہ اس برائی میں خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جو چیز آپ کو خود بری نہیں لگنی اس کو کرنے کو بھی تو انسان نے برا نہیں سمجھنا. تو اصل میں یہ انسان کی اپنی نفس کی پاکیزگی کا ایک طریقہ, ایک کلیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے جس کو اپنانا ضروری ہے نا. جس حد تک جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق, ظاہر ہے آپ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی آپ نے دشمنیاں بھی مول نہیں لے لینی. حکمت جو ہے اس کا پہلو ضرور ساتھ آپ نے رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا کر سکتے ہیں, جتنا آپ کی ایبلٹی وہ تو ضرور کریں. تو آپ کہہ لیں کہ یہ تزکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور ساتھ ساتھ انسان کا اپنا تزکیہ ہوتا جاتا ہے, اپنا جو دل ہے اور اپنے جو اپنا کردار ہے وہ سنورتا جاتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس پھر خود اس نیکی سے پیچھے رہنے کی گنجائش ختم ہوتی جاتی ہے, خود اس برائی میں ملوث ہونے کی گنجائش جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. تو یہ اللہ کا کتنا فضل, کتنا انعام و کرام ہے اگر انسان اس کو سمجھے, کتنا بڑا اس کا فائدہ. لیکن ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ دین ہر ایک اپنا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے, اپنا کام جاری رکھو, کسی کو کچھ نہ. کئی گھروں میں ایسی ہے کہ خود پیرنٹس نماز پڑھیں گے, بچوں تک کو نہیں کہہ رہے ہوتے, اپنے خود پڑھے ہوں گے تو بچوں کو کس نے کہنا ہے, وہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہ اچھا چلو کوئی نہیں, خود ہی پڑھ لیں گے, خود ہی سیکھ لیں, خود ہی جب بڑے ہوں گے. نہیں, تو آپ کی ذمہ داری کہاں گئی؟ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ریت میں آپ کی ذمہ داری میں دیا تھا, ان کو نماز سکھانا, پڑھانا, اس کی پابندی کرانا آپ والدین کی ذمہ داری تھی نا. تو آپ نے خود تو اٹھ کے پڑھ لیا اور یہ سوچا کہ وہ خود ہی پڑھ لیں گے, تو یہ تو
اس کا تو مطلب وہ تو آدھا آدھا آپ نے کام کیا، اتنا اہم ہے یہ. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ ظاہر انسان اگر یہ سوچتا رہے کہ نہیں اچھا پھر وہ گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے تو بچے برا مان جائیں گے، تو نہیں، تو یہ آپ کا فرض ہے نا، پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. تو اس چیز کی جو ہے نا وہ جب تک سمجھ نہیں ہوگی تو پھر انسان ظاہر اس سے پیچھے رہے گا. اور پھر ایسی جو قومیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب ایک معاملہ جو ہے وہ انفرادی لیول سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اجتماعی لیول پہ چلا جاتا ہے نا، تو قومی سطح پر ایک وہی چیز بن جاتی ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، کوئی اچھائی کا حکم دینے کی ضرورت نہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ سب کو برائیاں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں، وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. جبکہ ایک مومن جو ہے وہ تو ایک خیر خواہ ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ خود غرض انسان نہیں ہوتا، وہ حساس ہوتا ہے، وہ دوسروں کا بھی فائدہ چاہتا ہے. اپنی ذاتی زندگی میں مگن ہو کے بس عبادت کر کے وہ نہیں گزارتا زندگی اپنی. وہ ایک کانشیس انسان ہوتا ہے جس نے دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلانا جو ہے وہ بھی اپنے لیے لازم سمجھنا ہوتا ہے. تو الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہ بھی پھر فریضہ ہر وقت کرتے رہنا ہے. اس کو اپنی زندگی میں اسی طریقے سے شامل رکھیں کہ یہ نہیں کہ ایک کا دفعہ کیا اور چھوڑ دیا. جس حد تک بھی آپ صحیح بات کسی کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائے، غلط چیز پہ آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائے، یا اس کو روک سکتے ہیں تو اس کو روکیں، رائٹ، لیکن حکمت کے ساتھ. اس میں یہ نہیں کہ اگر بچے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ روڈ بیہیویئر بد اخلاقی شروع کر دے، یا کسی جگہ پہ کچھ قوانین ایسے ہیں آپ ان کو پامال کرنا شروع کر دیں. ظاہر ہے آپ نے اپنی کیپیسٹی میں حکمت کے ساتھ جو ضروری ہے اتنی بات کرنی ضروری. اس کے بعد کیا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ حدود و قیود بیان کی ہے نا. پوری جو ہمیں زندگی کا ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اسلام میں آ جاتے ہیں تو ایک پورا ایک نظام زندگی ہمیں دے دیا جاتا ہے. اس میں ظاہر حدود ہیں، اس میں ظاہر پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کا خیال رکھنا یہ ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ جو ہے نا والحافظون لحدود اللہ، اس کا مطلب یہ کہ مومن ویسے جتنا بھی نرم مزاج ہو، جب اللہ کی حدود کی بات ہوگی تو اس سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہو، تو وہ اس کیٹیگری میں آئے. ٹھیک ہے نا، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود آ جائے نا تو بس اس کے آگے پھر گنجائش ختم. یعنی ایک مومن جو ہے نا وہ ایسا پہرا دینے والا ایک واچ مین کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ ایک حد بندی کر دی ہے، ایک باؤنڈری ہے، میں نے اس کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، اور اس میں اب آپ دیکھیں ہر طرح کی چیز اس میں آ جاتی ہے، چاہے عبادات ہے، چاہے معاملات ہیں، چاہے عقائد. جو بھی حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا ان کو ہم کراس نہیں کر سکتے، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ان میں ہم خود سے جو ہے وہ کوئی کمی بھی نہیں کر سکتے، خود سے ہم اس کے اندر کوئی زیادتی بھی نہیں کر سکتے. یہ چیز اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدود اللہ کی پابندی میں بھی بیلنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ عبادات بھی کر رہے ہیں نا تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کے جو حقوق ہیں ان کو ختم کر دیں کہ جی میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں ساری رات میں نے عبادت کیا، اب صبح میں کسی کا کوئی کام نہیں کروں. نہیں، نہ ہی یہ ہے کہ جی آپ بالکل ہی وہ جس طرح یہ جوگ لے لینے والا یا رہبانیت اختیار کرنے والا کہ تارے کی دنیا بن جائے، دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ دی. اور جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 لوگ تھے جنہوں نے اس طریقے کی باتیں شروع کی، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ ہر روز ہی میں ساری رات تہجد پڑھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ میں نبی ہوں، میں تمہارے سامنے میرا ایک عمل ہے اور اس کی مثال ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، میں عبادت کرتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں. تو تم لوگوں نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ سوئے بغیر یا ساری رات عبادت کر کے یا بغیر نکاح کر کے زندگی گزار کے یا ساری زندگی روزے رکھ کے تم جو ہو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو جو گے؟ ایسا نہیں ہے، دنیا کو نہیں چھوڑنا. تو یہ جو حافظون حدود اللہ والی جو بات ہے نا اس میں یہ سمجھنا ہے کہ جو حدود و قیود ہیں ان کے اندر ہی رہنا ہے، ان کو
کسی لحاظ سے بھی کراس نہیں کرنا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے حرام کو بھی اپنے اوپر جائز قرار دے دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے جی، اب معاشرے میں سب کر رہے ہیں تو یہ تو ہر طرف ہو رہا ہے تو ہمیں کرنا ہے. اور بعض جو ہیں وہ اتنی زیادہ پابندی اپنے اوپر اختیار کر لیں گے یا دوسروں کو بھی اتنی زیادہ پابندیاں بتانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے دین نے جو گنجائشیں رکھی ہیں وہ اس کو بھی ختم کر دیں. تو یعنی یہ جو ایک معاملہ ہے نا بڑا نازک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدود اللہ کی حفاظت میں جہاں یہ آتا ہے نا کہ ہم نے حرام کا ارتکاب نہیں کرنا، جو حد بندی ہمیں کر دی ہے ہمیں وہیں تک رہنا، وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ جو گنجائش اور جہاں پہ جو تھوڑی سہولت موجود ہے اس کو بھی ہم نے ختم نہیں کرنا. یعنی ہمارا جو یہ معاملہ ہے نا کہ ایسی ایسی باتوں پر ہم اڑ جائیں گے جہاں پہ شریعت نے گنجائش رکھی ہوتی، اس پہ ہم مننے مانے پہ تل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور جہاں پہ وہ سختی کی ضرورت ہے حدود کے معاملے میں، عقائد ہیں یا دیگر کوئی فرائض ہے، وہاں پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. ہمارا بالکل الٹا رویہ ہے ہمارے معاشرے میں شریعت کے حوالے سے کہ یا تو ہم بہت زیادہ سختی اور پابندیاں اپنے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی کو خوشی کے، یعنی جو بعض لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان یا مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہنسنا مسکرانا بھی چھوڑ دیں اور آپ زندگی میں شاید کوئی خوشی بھی نہیں بنا سکتے یا کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، اور وہ خود بھی اتنی سختی میں رہتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی بلا وجہ کی جو ہے نا وہ نا سمجھی کے تحت یا کم علمی کے تحت وہ اس قسم کی پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں. اور بعض جو ہے وہ اتنا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ دیکھیں اتنی تو گنجائش ہے، اسلام جو ہے وہ اس میں اتنی تو لبرٹی ہے، اسلام تو بڑا لبرل مذہب ہے، وہ لبرل کی تسبیح پڑھتے پڑھتے اپنے لیے سارا کچھ ہی جائز قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سب کو سمجھنے کی بات ہے کہ جو حدود ہیں ان کے اندر ہی رہنا ہے، نہ تو آپ بلا وجہ ان حدود کو کراس کر کے ان میں باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے. یعنی جہاں پہ گنجائش ہے اس تک بھی رہیں، اس پہ بھی پابندیاں نہ لگائیں، اور جہاں پہ سختی کی ضرورت ہے اس کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ان حدود کو بھی کراس نہ کریں. ہمارے یہاں جو ہے نا بالکل الٹا مانا. تو یہ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ وہ اللہ کی محبت یا بالخصوص جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنا زیادہ غلف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اب آپ دیکھ لیں یہ عید میلاد النبی اور اس کے اوپر پھر جو کچھ حرکات ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں، سب سے کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، کہیں پہ برتھ ڈے کیکس بنائے جا رہے ہیں تو اب وہ جلوس نکالے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں مسجد نبوی کے ماڈل تو خانہ کعبہ کے ماڈل، اور وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ سارا تو ہم بہت زیادہ نیکی کا ثواب کا کام کر. یہ بات سمجھنے کی ہے نا کہ یہ محبت میں بھی غلف نہیں کرنا، اس میں بھی حدود کے اندر رہنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت روا سمجھنا، ان سے دعائیں مانگنا، اور وہ ان کو بھی جو ہے وہ ایک یعنی ابدیت کے درجے سے اٹھا کے لوگ جو ہیں وہ لوہیت کے درجے پہ قرار دے دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حدود کراس کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو حدود اللہ کے اوپر پہرا دینے والا بنایا. جس طرح ایک کوئی باغ کا کوئی مالی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دھیان رکھتا ہے نا کہ باغ میں جو ہے وہ کوئی چڑیاں کوئی مرغیاں یا کوئی غلط قسم کے جانور نہ آ جائے جو اس کو خراب نہ کر دے. یا جس طرح کھیت کا جو ایک کسان جو ہوتا ہے وہ دھیان رکھتا ہے وہ کیڑے مکوڑے نہ آ جائیں، وہ دیکھتا ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کھاد ڈالنی ہے، کس وقت جو ہے وہ پودے کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، موسم کیسا ہے، کیسے بچانا ہے، یہ ساری چیزوں کا وہ دھیان رکھتا ہے نا. تو بالکل ایک مومن جو ہے نا اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے. یعنی وہ بھی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک واچ مین کی طرح ایک پہرا دینے والا اس کو بنایا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کی بات آئی، اب جہاں پہ ایک اللہ کا اقرار ہے اور اس کی وحدانیت یعنی عقائد کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ بھی آگے نہیں جانا، کسی قسم کے شرک میں نہیں پڑنا، وہاں پہ بھی مومن ڈٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ جو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں رکھی گئی ہیں اور لیوریج دی گئی ہے، اس پہ بھی وہ خام خواہ کے ان چیزوں پہ اڑ نہیں جاتے کہ نہیں یہ تو نہیں ہم کر سکتے. سب بعض لوگ کہیں گے نہیں جرابوں کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا، نہیں آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. ہر چیز میں جو ہے وہ چاہے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، چاہے نماز پڑھنی ہے، یا کوئی خوشی منانا ہے، کوئی خوشی کے مواقع ہیں، وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سختی اور پابندیوں کا شکار ہو کے اپنے لیے بھی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسروں کی. تو یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں کہ ایک سانچہ دے دیا ہے ہمیں، ایک پورا ایک خاکہ ہمیں بنا کے دے دیا ہے، ایک
ان مومنین کا جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، اور یہ وہ ہے جن نے اللہ کے ساتھ اپنی جانوں کے، اپنے مالوں کے عوض اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ سب سے زبردست چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت، دنیا اور آخرت کی بہترین چیز وہ ان کو ملے گی۔ اللہ ربنا جانے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری، آیت کا اختتام اسی پہ ہو رہا ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنین۔ ٹھیک ہے، کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ عظیم کامیابی، فوز العظیم کی بھی خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بے پناہ رحمت، اس کے فضل، اس کے نام و اکرام کی خوشخبری دے دو۔ اور جس کو اس آخرت کی کامیابی کی خوشخبری مل گئی، آخرت میں جنت ملنے کی خوشخبری مل گئی، وہی اصل کامیابی۔ تو اب ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں رکھ کے دیکھیں گے کہ کون کون سی خصوصیات ان میں سے ہیں جن کے اوپر ہم پورے اترتے ہیں، اور کون سی ہیں جو وہ نہیں ہیں۔ اور جو، کیونکہ دیکھیں سب انسان ہے، سب میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو جہاں پہ ہمیں کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس میں ہیں، اس کیٹیگری میں، لیکن ہم اس میں مزید آگے جا سکتے ہیں، مزید خود کو بہتر بنا سکتے ہیں عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جو بھی جدوجہد ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی مومنین میں شامل کرے، اور ہمارے لیے بھی یہ خوشخبریاں۔ وقت آپ کا ختم ہو گیا، اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اور تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز تلاوت پہ کرتے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ دعا کر لیجیے۔